آیا آپ نے خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائیں ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ اور تھا یہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان کا، تھا یہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ الحمدللہ آج رجب المرجب 1443 کی چھٹی تاریخ ہے، اور عطائے رسول معین ملت والدین نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء فی الہند سید الاولیاء فی الہند سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ کے وصال پاک کو آج 810 سال مکمل ہو گئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے پردہ فرمانے کو 810 سال پورے ہوئے، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں عطائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہوگی، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مگر خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ غریب نواز کی چوکھٹ پر موجود ہیں، عطائے رسول کے آستانے پر موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیاہ ستہ میں ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیوں کے چوکھٹ کی شان کو بیان فرمایا، ولیوں کے چوکھٹ کے عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان فرمایا۔ ہمارے گھر کے دروازے بھی ہیں، اور ہمارے اپنے مکانات بھی ہیں، اور ہمارے اپنے گھر بھی ہیں، لیکن عام انسان کے گھروں کی نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی مرتبہ ہے، لیکن جو اللہ کے ولیوں کے مکانات اور ان کے گھر ہیں، اور جو ان کی چوکھٹ ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اللہ اکبر 99 قتل اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں نے بہت گناہ کیا، میں نے بہت جرائم کیا ہے، میں نے بہت پاپ کیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا، اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ کہنے والا کہتا ہے 99 قتل کیے تم نے، ظاہر سی بات ہے اگر ایک قتل کوئی کسی انسان کا جان بوجھ کر کرے، یعنی کہ کسی بھی انسان کو کوئی قتل کرے، فرمایا گیا ایک انسان کا قتل سارے انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے، سارے انسان کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو 99 اس نے قتل کیے تھے، ایک نہیں۔ قاتل کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل بہت دیر تک اور بہت زیادہ عرصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ قتل کو حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے، کسی پر وہ ظلم کرتا ہے اور حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گا، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک دو نہیں 99 قتل کیے ہیں، اور سوال کرنے والے سے وہ سوال کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل
سکتی ہے کیا میری توبہ قبول ہے؟ کہنے والے نے کہا اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا پاپ کیا، 99 قتل کیے، تیری توبہ کیسے قبول ہے؟ اس نے سوچا جب 99 قتل پر توبہ قبول نہیں تو پھر 99 کا عدد کیوں پورے 100 نہ کر لیے جائیں؟ تو جس نے اس کو مایوس کیا تھا اس شخص کو اس نے قتل کر دیا، اور 100 کا عدد مکمل کر کے جب وہ آگے بڑھا، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ حضور خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 100 قتل کرنے کے بعد پھر کسی صاحب دل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، وہ صاحب دل کہتا ہے ہاں، یہاں قریب میں ولیوں کے آستانے ہیں، یہاں قریب میں ولیوں کی چوکھٹ ہے، اللہ کے کچھ ولی یہاں قریب میں رہتے ہیں، تم جاؤ اور جا کر کے ولیوں کی چوکھٹ پر، اللہ والوں کی چوکھٹ پر وہاں جا کر کے ان کے درمیان توبہ کرو، اللہ ان کی برکت سے تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، ان کی برکت سے اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہاں ایک بات عرض کروں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے پر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کے ولیوں کے قریب خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ جب تم ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہو تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ ولیوں کے صدقے تم پر بھی رحمت و نور کی برسات فرما دیتا ہے۔ جب یہ سنا اللہ والوں کے آستانے کے قریب جاؤ اور وہاں جا کر کے توبہ کرو، یہ حدیث کو لوگ توبہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس پر غور کیا جائے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر ایک بہت بڑی بات آ رہی ہے جس پر آپ کو بہت توجہ کرنا ہوگا۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر آنے والوں، کسی معمولی کے آستانے پر نہیں آئے ہو، کسی ایرے غیرے کی چوکھٹ پر نہیں آئے ہو، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قدم بڑھاتا ہے کہاں؟ ولیوں کے آستانے کی طرف، توبہ کی نیت سے خدا کا کرنا کہ وہیں پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ ایک ہی قدم اس کا بڑھا تھا ولیوں کی چوکھٹ کی طرف، ایک ہی قدم اس کا بڑھا تھا اللہ والوں کے آستانے کی طرف، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ رہے ہیں اور اللہ اکبر رحمت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا کوئی خدا کی شان تو دیکھے، کیا عذاب کے فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر آتے ہیں؟ کیا رحمت کے فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر آتے ہیں؟ بولو، رحمت کے فرشتے بھی خدا کی اجازت سے، عذاب کے فرشتے بھی خدا کی اجازت سے، دونوں کو بھیج کر قدرت یہ بتا رہی ہے کہ میرے ولیوں کی شان کو پتا کر لو تاکہ تمہیں پتا چل جائے ولی کا مقام کیا ہے۔ دونوں طرف کے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے بھی رحمت کے بھی، وہ کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ جب دونوں میں گفتگو ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں معاملہ پہنچتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ رحمت والوں تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تو رحمت والے کہتے ہیں یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے آستانے کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو 100 کا لوگوں کا قاتل تھا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کو ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک توبہ کی بات ہو گئی، توبہ کا قصہ ختم ہو گیا۔ آگے ہو کیا رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، خدا کی طرف سے حکم آتا ہے جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے۔ اس کی لاش سے لے کر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کی نیت توبہ کی تھی اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے، نہیں بلکہ فرمایا اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر کا فاصلہ ناپا جائے۔ اگر یہ اپنے گھر کے قریب رہا تو اس کو جہنم میں لے جایا جائے، اس کو عذاب کے فرشتے لے جائے، اور اگر یہ اب اس کی لاش سے لے کر میرے محبوب بندوں کی چوکھٹ کو ناپو، اگر یہ میرے ولیوں کے قریب نکلا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں۔ جب فرشتے ناپنے لگے اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور اس کو ولیوں کی چوکھٹ سے قریب کر دے۔ جب ناپا گیا تو وہ ولیوں کی چوکھٹ کے قریب نکلا، 100 لوگوں کے قاتل کو جنت میں لے جایا گیا۔ مجھے بتاؤ
اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ سے اتنا بڑا پاپی قریب نکلا تو اس کے گناہ نہیں دیکھے جا رہے ہیں، اس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ ارے جب بنی اسرائیل کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امت محمدیہ کے ولی سرکار غریب نواز کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور پھر وہ لوگ ولی تھے، وہ ولی تھے، لیکن یہاں تو ولی بھی ہے اور آل نبی بھی، امت محمدیہ کے ولی ہیں۔ اور وہ بھی کیسے ولی؟ سرکار غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 24 گھنٹہ اکثر اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے، آنکھیں بند رکھتے تھے، وجہ اس لیے کہ آنکھ کھول کر کسی کو بھی غور سے دیکھ لیا تو اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ آنکھ کھول کے غور سے دیکھ لیا، ولایت کا مقام مل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند رکھتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں جس کے دیکھنے کی نگاہ کی تاثیر کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر، اس کی دعاؤں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غریب نواز بات یہی تو ہے، اسی لیے تو ہندوستان کا مشہور جادوگر جس کو دنیا اجے پال جوگی کہتی ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا جے پال جوگی، اس کو اجے پال جوگی بھی کہا گیا، جے پال جوگی بھی کہا